السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. بہنوں بھائیو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پاک کے اس تذکرے سے مستفید ہونے، فائدہ اٹھانے، دنیا آخرت دونوں میں اس کی توفیق دے، نصیب کرے، اللہم آمین۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت تلاوت کی، سورہ اخلاص کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو ان سے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ پیدا کرتا ہے، نہ پیدا ہوا ہے، نہ وہ پیدا کرے گا کسی کو، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ وہ کسی کو جنے گا، نہ خود اس کو جنم دیا، نہ وہ کسی کو جنم دے گا، اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد مطلب لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی جیسی شان، اس کی جیسی ذات کوئی نہیں۔ تو اللہ جل جلالہ، وہی 10 کمانڈمنٹس والی توحید یاد رکھیے گا۔ یہ آج بھی بائبل میں بات موجود ہے کہ 10 کمانڈمنٹس جو ہے نا، گاڈ از ون، 10 یہ خاص کمانڈمنٹس موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھیں، جو ہر یہودی عیسائی کا آج بھی عقیدہ ہے کہ وہ 10 کمانڈمنٹس کو مانتا ہے۔ میں اس سے آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا کہ قل هو اللہ احد آپ کو وہی 10 کمانڈمنٹس والے گاڈ کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے، جس کا نام اللہ ہے، جس کا نہ کوئی جینڈر ہے، نہ اس کی کوئی جمع ہے، نہ اس کا کوئی پلورل ہے۔ یہ اللہ خود توحید کی ڈیفینیشن ہے۔ جن لوگوں نے ہمارا انگلش میں بیان سنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس میں نئی باتیں پتہ چلیں گی، کیونکہ میں الحمدللہ یہ ساری گفتگو تقریباً بالبدی ہی کر رہا ہوں، تو جو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اچھی باتیں آئیں گی وہ آپ سنتے جائیں گے۔ اور میں نے پہلے ہی اللہ سے پناہ مانگ لی ہے، اللہ کی پناہ میں آ گیا ہوں کہ کوئی شیطانی بات، غلط بات ہماری زبانوں پہ انشاءاللہ نہیں آئے گی اللہ کے حکم سے۔ غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے، اللہ کروا بھی دیتا ہے بتانے کے لیے کہ ہم انسان ہیں، تو وہ غلطی ایسی نہ ہو کہ اس سے کسی کا کوئی دینی دنیاوی نقصان ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان آیات کا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے۔ ہمارا موضوع ہے نا المسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فی الاسلام، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اسلام میں ان کا کیا مقام ہے۔ اور یہ ساتھ آپ کو پتہ ہے یہ کرسمس وغیرہ کی تیاریاں زور و شوروں پر ہیں، عید مولود مسیح منائی جا رہی ہے، کیک کٹیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو اگر عیسائی جو سیلیبریشن کر رہے ہیں وہ بہت خطرناک سیلیبریشن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آج اللہ کا بیٹا، جنا ہوا بیٹا، بگاٹن سن، یہ بائبل کے الفاظ ہیں، بگاٹن سن آ گیا، تو اس کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ خدا خود ہی آ گیا، سمجھ، کچھ نے تو کہا بیٹا آ گیا، کچھ نے کہا نہیں وہ خدا خود ہی ہے۔ ثلاثہ تثریث کا بڑا مسئلہ ہے تثریث کا نا۔ تو آج ہم ایک مختصر سا پہلے کرتے ہیں تعارف کے مسلمانوں کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیا۔ پہلی چیز آج کے پروگرام میں یہ ہوگی، تعارف ہوگا، ہم ان کو کیا مانتے ہیں، ہمارا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور اس پہ پوری امت کا الحمدللہ تقریباً جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا، پوری امت ایک پلیٹ فارم پہ، جتنے بھی مسلمانوں کے گروہ ہیں۔ تو کوئی یہ بیان سننے کے بعد یا پہلے یہ نہ سوچے یہ کون ہے، یہ مسلمان تو ان کے کئی گروہ ہیں، غیر مسلم بھی ہماری باتیں سنیں گے نا۔ تو میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ وہ باتیں جس میں تقریباً اس امت میں اجماعی کیفیت ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے یہ امت الحمدللہ انکار نہیں کرتی۔ اس کے بڑے سے بڑے بگڑے جو ہیں نا لوگ، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو یہی سب چیزیں مانتے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگوں۔ اکا دکا ڈیٹیلز میں فرق آ سکتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ لوگوں نے سمجھ بیٹھے ہیں، ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شاید واپس نہیں آنے، اس طرح کی باتیں، اور تعویلیں کرتے ہیں قرآن کی۔
وہ ان کی تعویلیں جو ہے نا وہ ان کے تفردات ہیں. امت کا ایک اجماع ایک طرف ہے، ایک طرف پوری امت کھڑی ہے، سمجھے 99.9% ایک جگہ کھڑے ہیں. کوئی ایسا شیعہ سنی میں وہ نہیں ہے سب گروپ جو ان چیزوں سے انکار کرے. شیعہ سنی دو ہی بڑے گروپ ہیں نا اس امت کے، اور اس میں اہل تصوف بھی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی شیعہ میں صوفی ہیں کوئی سنیوں میں. تو یہ باتیں یاد رکھیے گا آج کے بیانیے کی. عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں، بلکہ قرآن میں ہی یہ سارا کچھ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا. وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی آف اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے کلمہ، کلمت اللہ، روح اللہ، مسیح، اللہ کی رحمت، اللہ کی نشانی، آیا و رحمت. تقریباً 7 مختلف ان کے نام اور القابات میں نے آپ کو قرآن پاک سے بتا دیے. یاد رکھیے گا. ان کی ماں مریم سلام اللہ علیہا، وہ کون ہے؟ پوری کائنات کی خواتین میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل کوئی خاتون ہیں اگر، تو وہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہے. وہ ہستی جن سے فرشتوں نے، جبریل علیہ السلام نے، جماعتوں نے بھی اور فرشتوں نے بھی ملاقاتیں کی ہیں، باتیں کی. اللہ. اب عیسیٰ علیہ السلام کے جو میں نے نام لیے ہیں نا، ان میں ایک بات یاد رکھنے والی، ان کے مطلب تھوڑے تھوڑے سمجھ لیں. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. المسیح، المسیح، روح اللہ، کلمت اللہ، رحمہ و آیہ، ان 5 کو سمجھ لیں. ان کو المسیح اس لیے کہا گیا کہ مسیح کا مطلب ہے وہ جو مسح کرے، ٹچ کرے. ہیلنگ پاور اللہ نے ان کے ہاتھ میں رکھ دی نا. بیماروں پہ ہاتھ رکھا، دست شفقت، ان کو شفا ہوگی. اندھوں پہ رکھا، آنکھیں بینائی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا المسیح. مسیح کا ایک اور مطلب بھی ہے چنا ہوا اللہ کا، اللہ کا خاص کوئی چنا ہوا، انوائنٹڈ ون. یہ سارے مسیح کے مطلب ہیں. جیسے مصطفیٰ ہوتا ہے تو یہ انوائنٹمنٹ جو ہے دیٹ میکس ہم المسیح. تو روح اللہ اور کلمت اللہ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا کوئی باپ نہیں، ان کی روح خالص اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی، جیسے آدم علیہ السلام کی بھی آئی. روح اللہ اس لیے بھی کہتے ہیں. روح من، آدم کو بھی ایسے اللہ نے روح دی، مجسمے کے اندر پھونک دی روح، جیسے اس کی شان کے لائق تھا اللہ کے. اور آدم آپ کے سامنے 60 فٹ کا انسان سامنے کھڑا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام ہمارے باپ، ہمارے فادر، ہمارے ابو آدم ہے، آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. پوری کائنات کی یعنی بنی نو انسان کے، آدم کے، بنی آدم کے ابو، کسی کا نا آدم کی اولاد، سن آف آدم، سنز آف آدم. تو وہ آدم بھی ایسے آئے، تو روح ان کو بھی ملی. کلمہ اللہ کا، یہ وہ ہے نام جو شیئرڈ ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ روح عطا ہوتی ہے. اللہ کا ان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے اور وہ پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماں ہے صرف، باپ نہیں. جیسے حوا آئیں، دیکھیں اما حوا کا کوئی تھا باپ یا ماں؟ بس آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے اس کا جیسے کہتے ہیں نا خمیر، وہ لیا اور وہ تیار ہو گئی. اس کو بس کہہ دیا ہو جا اور وہ ہو گیا. تو ان سب میں کامن چیزیں بس یاد رکھیں کہ ہر روح اس دنیا میں جو آتی ہے وہ اللہ کا کلمہ ہی ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے نا. مگر یہ خاص اعلیٰ طریقے سے اللہ نے کر کے دکھایا انہونا، جسے کہتے ہیں نا امپاسبل جو ہے، فزیکلی، نیچرلی، سائنٹیفکلی، آپ کے لاز آف فزکس اور نیچر اور سائنس کے مطابق یہ امپاسبل، اللہ نے اس کو پاسبل کر کے دکھایا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ سب کر سکتا ہے. اب ہم بات کریں کہ ان کے نام عیسیٰ کی. ان کا نام عیسیٰ جو ہے نا، وہ جیزس کیسے بن گیا؟ ویسے تو یسوع بولتے ہیں اردو بولنے والے کرسچنز یا عرب. ان کا نام جیزس کیسے بن گیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لاطینی زبانیں، گریک زبانیں، گریک اور لیٹن میں نا جب نام نبیوں کے لیے گئے نا، میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. انبیاء کے نام جیسے کچھ مجھے یاد نہیں اور میں نے لکھ بھی لیے تھے. یوسف، یعقوب، یونس، ایوب، یوسف، یعقوب، یونس، ایوب، یحییٰ، ان ساروں کے ناموں میں یا ہے. اب ان کو سنیے گا آپ، آج کے ماڈرن دنیا ان کو کیسے لکھتی ہے انگلش میں. جیکب، جوزف، جوب، جونا، یحییٰ، جان دا بیپٹسٹ، جان، اور ایوب، جوب، یہ سارے جے کے ساتھ ہیں. جیکب، جوزف، جوب، جونا، جان، سارے جے والے. یا سے جے ہو گیا لیٹن
لاطینی زبانوں میں یا گریک میں، یہ انگلش میں نہیں تھا۔ اب یہ ایک چل رہی ہے ٹریڈیشن، تو انہوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا اصل نام عیسیٰ ہے، اور ESAU کے نام سے عہد نامہ قدیم میں بھی نام ہیں کچھ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ انہوں نے عیسیٰ کو ایک یونیک نام دینے کے لیے جیسس بول دیا، جے لگا دیا، حالانکہ یہ جے جو تھا نا، جے کی لائن جو چلی آ رہی تھی وہ وائی کے ساتھ جو نام شروع ہوتے ہیں نا اصل میں ان کے ساتھ بنی تھی، ادھر بھی لگا دی، چلو ان کی مرضی۔ بہرحال ہمیں زیادہ جو صحیح پسند ہے نا نام، وہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ عیسیٰ کیونکہ یہ نام ہے خالص عیسیٰ، ہیبرو والے بھی عیسیٰ ہی بولتے ہیں، وہ جیسس نہیں بولتے۔ آج بھی عمرانی اور عبرانی زبانوں میں اور عربی میں، یہ مشرقی زبانیں ہیں تینوں، ایسٹرن لینگویجز ہیں، ان میں سب میں عیسیٰ ہی ہے ان کا نام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ یہ جو لاطینی اور گریک زبانیں تھیں نا، انہوں نے کام خراب کیا سارا، بس بڑوں کی غلطیاں وہ چلی آ رہی ہیں، وہ جیسس ہی بن گئے۔ تو بہرحال عیسیٰ ابن مریم۔ اب ایک آخری بات، ان کی ایک بڑی خاص چیز ہے جو آپ نے توجہ کرنی، قرآن پاک میں ہر نبی کا نام جو آیا نا، کبھی بھی کسی نبی کے نام کے ساتھ اللہ نے ابن فلان نہیں لکھا یا بولا۔ قرآن لکھا ہوا آپ دیکھ لیں، آپ پورا قرآن دیکھ لیں، فاتحہ سے والناس تک، کبھی نہیں آپ پڑھیں گے محمد ابن عبداللہ یا محمد ابن آمینہ، نہیں آئے گا۔ عیسیٰ کے لیے آئے گا عیسیٰ ابن مریم۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے ساتھ دو ظلم ہوئے بہت بڑے بڑے۔ ایک قوم نے ان کو بنا دیا نعوذ باللہ جھوٹا نبی، اور ان کی ماں کو بھی بنا دیا نعوذ باللہ، استغفر اللہ، بہت کچھ بہتان لگایا نا، بہتان عظیم، قرآن نے کہا سورہ نساء کے اندر 6 سپارے کے شروع۔ یہ سب کچھ جب ہو گیا نا، تو بہنوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم بولا کہ جس مریم کو تم ظالموں گرا چکے ہو نا، رسول اللہ 500 سال بعد آئے اور ان کا مقام اتنا گرا دیا کہ بائبل میں بھی بی بی مریم کا تذکرے کوئی عزت سے احترام سے نہیں ہو رہے، اللہ نے پھر وہ مقام دیا، ایسی عزتیں دیں، اللہ اکبر، کمال ہو گیا۔ تو بائبل میں تو ہے نا، اے عورت، ایسے بات ہو رہی ہے، او وومن، نہ قرآن میں آپ کو کبھی نہیں ایسا ملے گا عیسیٰ علیہ السلام یا بی بی مریم کے، بلکہ اللہ نے ان کا مقام اونچا کر دیا اور اونچا کر دیا، سبحان اللہ۔ اور وہ باؤنڈری بھی سیٹ کرنی ہے، ابھی ساتھ باؤنڈری بھی سیٹ کی۔ وہ باؤنڈری کیا ہے؟ وہ دوسرا ظلم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے ساتھ ہوا۔ وہ کیا؟ عیسیٰ کو لوگوں نے کہہ دیا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد کے خلاف، 10 کمانڈمنٹس کے خلاف اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا نعوذ باللہ جنا ہوا بنا دیا، اور اللہ کو نعوذ باللہ محتاج دکھانے کی کوشش کی کہ اللہ کو اس کی ضرورت تھی یہ کہ قربانی کے لیے کوئی بکرا لائے گا تو پھر ہی لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے، استغفر اللہ۔ یہ سارا جو ہے نا ظلم، خدا بنانا، عیسیٰ کو اللہ کہنا، ابن اللہ کہنا، اللہ نے کہا تاکہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے، پکا ہو جائے، پروگرامنگ کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن میں بہت کم ہے یا عیسیٰ یا عیسیٰ، جس میں نبیوں کے نام آ رہے ہیں نا، وہ اسماعیل والیسع ویونس ولوطا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، یہ سورہ انعام کی آیتیں، یہاں آپ کو کہیں مل جائے گا، باقی کوئی نہیں ملتا بہنوں بھائی، باقی آپ کو کوئی نہیں ملتا۔ ہر جگہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں بڑی حکمت ہے، 2 بڑی حکمتیں ہیں کہ ایک تو مریم کے اوپر جو بہتان لگا اس کو گرایا، اللہ نے ان کو اٹھانے کے لیے ابن مریم، ساتھ ہر جگہ ماں کی عزت ہو رہی ہے، اور دوسری وجہ شرک کی وجہ، ایک طرف بہتان، جھوٹ، کذب، افتراء، اور ادھر بھی کذب اور افتراء، ظلم عظیم، جو بہت بڑا ظلم ہے وہ کہ اللہ ہی بنا دیا ماں کو بھی اور بیٹے کو بھی، لگا نہ مریم بنت عمران ہے، مریم بنت عمران ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے، تاکہ دلوں میں پکا ہو جائے کہ یہ کوئی اللہ کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، یا اللہ کے شریک نہیں ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے عباد ہیں۔ یہ اللہ مجھے آپ کو اللہ کے عباد بننے کی توفیق عطا فرمائے بہنوں بھائی، یاد رکھیے گا میری یہ باتیں۔ تو یہ کی پوائنٹس ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کیوں کہا گیا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو یہ باتیں کچھ کلیئر کر دوں کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقائد کیا ہیں، اور ہم ان کے بارے میں یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ ہم کہاں سے لیتے ہیں۔ مسلم امہ 2 ہی جگہ سے لیتی ہے سارے عقیدے کے معاملات، عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل، خواص۔ ہم بائبل کے محتاج نہیں ہیں الحمدللہ، نہ عہد نامہ قدیم کے نہ جدید کے۔ قدیم والوں نے تو بالکل عیسیٰ کو گرا دیا، جدید والوں نے عیسیٰ کو وہاں پہنچا دیا جو انہوں نے خود بھی کبھی نہیں دعویٰ کیا، کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں، یہ الفاظ آپ دکھا دیں،
میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. کبھی نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے اللہ کہو، بلکہ الٹا بولا کہ مجھے اللہ کے برابر نہ کہو، اللہ یعنی مجھے وہ اچھائی نہ دو، اچھائی کا اصل منبع اور سورس وہ ہے، میں نہیں ہوں اعلیٰ، یا اصل میں ہے نا ڈونٹ کال می گڈ، ہی از دا گڈ. مطلب کیا یہاں گڈ جو ہے نا وہ اصل میں ترجموں میں بائبل گم گئی نا، اصل بائبل. بات یہاں یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اصل اعلیٰ ذات جسے کہتے ہیں نا الاحسن، سب سے اعلیٰ اکمل ذات صرف اللہ کی ہے، تو مجھے نہ وہ مقام دو، وہ اللہ کا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے. فادر از گریٹر دین آئی، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے. ساری یوحنا سے میں آپ کو کوٹیشنز بتا رہا ہوں، ایک شاید متی کی بولی، بہرحال میتھیو سے، اور یہ بائبل سے کوٹس کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے الحمدللہ. تو یہ ہمارا عقیدہ محتاج نہیں ہے کسی بھی کتاب کا، بلکہ ہمارا عقیدہ اس جگہ پر ہے کہ کوئی بھی عیسائی اور یہودی پڑھ کے اپنا قبلہ درست کر سکتا ہے. مسلمان دو ایکسٹریمز کے بیچ میں کھڑے ہیں، ہم امتن وسطا ہیں، ہم بیلنس اسکیل کو، جسٹ عدل و انصاف کے ترازو کو جسٹس کے ساتھ سیدھا برابر کرنے والے ہیں. ہم درمیان میں کھڑے، بالکل سینٹر میں، تاکہ ادھر جو اوپر چلے گئے تھے ان کو تھوڑا نیچے لائیں صحیح جگہ پہ، اور جو نیچے گر گئے تھے ان کو اٹھا کے برابر کریں. دس از آور گول الحمدللہ اللہ کے کرم سے. تو یہ یاد رکھیے گا میری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم دو انتہاؤں کے بیچ میں عدل و انصاف کے مقام پہ کھڑے ہیں، اور قرآن پاک اللہ کی کتاب الحمدللہ بالکل محتاج نہیں ہے پچھلی کتابوں کی الحمدللہ بفضل اللہ تعالی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسی چیز کو سب سپورٹ کریں گی. تو ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ہے. ان کے بارے میں قرآن ہمیں جو جو بتائے گا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے گی، ہم من و عن اس کو مانیں گے، نہ اس میں اوپر جائیں گے نہ نیچے جائیں گے، حد میں رہیں گے. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ. کیا؟ وہ جو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کے تمام معجزات کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں. بلکہ اللہ نے جو ہمیں قرآن پاک دیا، یہ اتنا انصاف اور عدل و انصاف والی کتاب ہے کہ اس میں تو وہ معجزے بھی بتا دیے عیسیٰ کے جو بائبل میں بھی نہیں ہیں. ماں کی گود میں وہ بولے، ماں کی گود میں اپنی ماں کی عصمت عزت کی حفاظت کی، ان کے کردار کی گواہی دی. یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہاں سے ہمیں ملا؟ قرآن پاک سے. یہ ہم سب من و عن مانیں گے. اور ہر معجزے کے ساتھ اللہ نے جیسے ابن مریم نام کے ساتھ لگایا نا، ہر معجزے کے ساتھ اللہ نے کیا لگا دیا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اندھا ٹھیک ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے کوڑی جزامی ٹھیک ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے بیمار کو شفا ملے گی، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام مردے کو اٹھائیں گے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ إِذْ قَالَ عیسیٰ علیہ السلام نے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، عیسیٰ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر، تمہاری ماں پر کی، نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا. پہلا معجزہ تکلم الناس فی المہد وکہلا، بچپن میں تمہیں گود میں بھی بلوا دیا اور بڑے ہو کے بھی تمہیں اللہ نے گویائی پاور آف سپیچ دے دی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میں نے تمہیں کتاب سکھائی، حکمت سکھائی، تورات سکھائی، انجیل سکھائی، اور میں نے تمہیں یہ میری اجازت سے تم نے پرندے جو ہے اس کے اندر پھونک ماری اور وہ پرندے میں جان آ گئی، میری اجازت سے تم نے مردے پہ پھونک ماری، ہاتھ رکھا مردہ زندہ ہو گیا، میری اجازت سے. بِإِذْنِي 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 بِإِذْنِي. سورہ مائدہ، سورہ آل عمران، بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کسی بھی اینگل سے کوئی ڈاؤٹ نہیں چھوڑا. فرسٹ پرسن میں ایڈریس بھی کر دیا، سیکنڈ تھرڈ پرسن، ہر طرح سے لینگویج میں ایڈریس ہو گیا کہ کلیئر ہو جائے کہ یہ معجزات ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ نے دیا ان کو، اللہ نے یہ ان کو معجزات ان کے ہاتھوں میں رکھے ہیں. مسح ان کے ہاتھوں سے جو ہے نا کہ وہ شفا ملنا، یہ اللہ نے دیا ان کو الحمدللہ رب العالمین. تو قرآن پاک سے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانیں. ان کے بارے میں عقیدہ بالکل وہی جو اللہ نے ہمیں بتایا. وہ اللہ کے چنے ہوئے رسول ہیں، 5 اللہ کے سب سے بڑے رسولوں میں سے ایک ہیں. وہ 5 رسول کون سے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، نوح، سب سے پہلے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا من کا، اذا اخذنا من کا، پھر کہا وہ من نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، و اخذنا منہم میثاقا غلیظا. یہاں پہ بھی جب اللہ نے 5 کا ذکر کیا تو نوٹ کریں، پھر اللہ نے اکیلے عیسیٰ کو ہی کہا ابن مریم. کیوں؟ اس کو آپ نے انسانوں نے کیا کہا؟ ظلم کیا. ابن اللہ جو بنایا ہوا تھا تو اللہ نے پھر اس کو ریفیوٹ تو کرنا تھا نا. اس میں بھی انڈائریکٹلی ریفیوٹیشن آ گئی کہ یہ چنے ہوئے رسول ہیں، کوئی ان میں چنا ہوا خدا نہیں ہے، کوئی ابن اللہ نہیں ہے.
مگر جس کو بنایا تھا اس کا رد کر دیا فوراً. ٹھیک ہے جی. تو یہ قرآن پاک میں تھا. سارا نبی، رسول، کلمت اللہ، روح اللہ، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اور اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا. یہ ورجن برتھ، بی بی مریم کو بغیر کسی تعلق کے، بغیر شوہر کے اولاد ہونا، یہ سب اللہ کے معجزے ہیں. اور یہ معجزے اللہ نے پہلے بھی کر کے دکھائے ہوئے ہیں. حضرت یحییٰ کی پیدائش بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے. کیا نام ہے، حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کے ہاں حضرت اسحاق کی پیدائش بھی بتائی. یہ معجزے اللہ کرتا آ رہا تھا پہلے بھی. آدم علیہ السلام کا آنا اس دنیا میں بغیر باپ اور بغیر ماں کے، یہ سارے معجزے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی انہی معجزات میں سے ایک ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی کو سپورٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بتائیں. جیسا کہ قرآن میں جب اللہ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، اب آخر میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، یعنی نہ وہ مرڈر ہوئے، نہ ہی وہ کروسیفائی ہوئے، یعنی اینی فارم آف کلنگ عیسیٰ کے ساتھ نہیں ہوئی. ان کو اللہ نے وفات دی، موت نہیں دی. یاد رکھیے گا، وفات دی، موت نہیں دی. یعنی وفات ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو اسینشن ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا بر رفعہ اللہ الیہ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین. یہ اللہ نے ان کو وفات دی ہے، موت ابھی نہیں دی. ابھی انہوں نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور انہوں نے پھر واپس آنا ہے. واپس آئیں گے تو یہ اہل کتاب جو ڈیوائیڈ ہو گئے نا، ایک نے اللہ بنا دیا نعوذ باللہ، یہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، ٹرینٹی، کنفیوز ہی ہو گئے، بالکل ضالین ہو گئے. اور ادھر جو غضب والے لعنت کا شکار ہو گئے جنہوں نے تمام معجزات دیکھنے کے باوجود ان کو نبی ماننے سے بھی انکار کر دیا. استغفر اللہ. میجیشین اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم کیے. بھری ہوئی ہے بائبل، بھری ہوئی. آپ دیکھ لیں ایسی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ پلائی ہے، ایسے ان کو القابات دیے کہ میں بولتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے، طوائفوں کے بچے تک لکھا ہوا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بعد میں لکھاریوں نے لکھا نا، وہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی نا غلو کیا، تو وہ الفاظ بھی لکھ دیے کہ جو نبی نہیں بولتا. بہرحال جذبات میں، غصے میں ہو سکتا ہے ڈانٹا. وہ بڑا ظلم کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. تو ان دونوں کے بارے میں اللہ نے کہا یہ سب ایمان لے آئیں گے عیسیٰ کے اوپر، سب کے سب عیسیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں گے انشاءاللہ تعالی قیامت سے پہلے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. یہی ان پہ پھر گواہیاں اسٹیبلش ہوں گی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہنا میں آ گیا ہوں، اب میرے پہ جھگڑتے تھے نا، تم کلمہ پڑھو صحیح، شرک سے توبہ کرو، مجھے مانو اللہ کا بندہ اور رسول، جیسے یہ مسلمان مانتے ہیں. الحمدللہ یہ ساری حدیثیں صحیح بخاری مسلم کی اور قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. سورہ زخرف میں اللہ بتا رہا ہے کہ وہ قیامت کی نشانی کے طور پہ آ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام میرا بندہ ہے، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے. عیسائیوں کو کب اللہ نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں پھیلاؤ یہ چیز؟ یہ تو بنی اسرائیل کے نبی تھے. قرآن میں بھی اور بائبل سے بھی ثابت ہوتا ہے. لاسٹ شیپس آف بنی اسرائیل کے پاس میں آئے ہوں گمشدہ بیڑوں کو سیدھا کرنے. تو ان دونوں گروپوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے لانا ہے. یہ قرآن میں بھی ہے واپسی، یعنی کہ انہوں نے پھر آنا ہے. یہ کام اللہ نے ان کے ہاتھ کروانا ہے. مسلمانوں کو وہ سپورٹ کریں گے اور یہ شرک والوں سے توبہ کروائیں گے، اور جو ظلم والے ہیں جنہوں نے ان کو قتل کی سازشیں کی، ان پہ بہتان ان کی ماں پہ لگائے، ان کو بھی کہیں گے توبہ کر لو. جو نہیں کرے گا ان سے پھر جنگ ہوگی. یہ ہے ہمارا عقیدہ. قرآن اور سنت کی روشنی میں تواتر کے ساتھ اس امت کا اس پر اتفاق ہے. قرآن اور تواتر، حدیث سے ایک آدھی نہیں. یہ الحمدللہ ہمارا اس پر عقیدہ ہے. الحمدللہ. تو یہ ہو گیا جی مسئلہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میرے پاس کچھ فضائل بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ آپ سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضائل بتائے، وہ میں آپ کو مختصر سا بتا دیتا ہوں. سورہ آل عمران آیہ نمبر 36 میں جب اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کا تذکرہ خاص کیا نا، بڑا پیارا تذکرہ ہے. وہ آیتیں اتنی جو کسی کائنات کی عورت کے لیے آئی نہیں ہیں اس قرآن میں، کسی بھی کتاب میں ہمارے پڑھنے میں نہیں آئی. کمپیریٹیو ریلیجن کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں بتا رہا ہوں، یہ صرف بی بی مریم کا مقام ہے، بغیر خدا بنائے. ایسے یہ ہے نا بیلنس، عدل و انصاف. قرآن ایسی تو نہیں اس کو قرآن حکیم کہا گیا. الحمدللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ما من مولود یولد الا نخسہ الشیطان فیستحل صارخا من نخسة الشیطان الا ابن مریم وامہ ثم قال ابو ہریرہ اقرؤوا ان شئتم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. یہاں پہ کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو چن لیا نا، ذکر کیا آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران، ان کو اللہ نے چنا. یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. ان میں بڑے نبی اور بڑے بڑے برگزیدہ ہستیاں آئیں. تو وہاں پہ عمران کی جو بیوی ہیں، ان کی وائف، وہ ہیں بی بی مریم کی والدہ. انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ جو مجھے تو اولاد دے گا میں اس کو تیری خدمت میں لگا دوں گی، دین کا وہ کام کریں گے.
تو وہ سمجھتی تھی بیٹا ہونا چاہیے، اب وہ ہو گئی لڑکی. تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہوا، میں نے تو سمجھا تھا لڑکا ملے گا، کیونکہ انہوں نے یہ منت مانی نا کہ وہ یہ دعا کی کہ وہ سروس میں دیں گے. اور اس زمانے میں تو عورت کو عیسائیوں یہودیوں دونوں میں اجازت، میں کہتا ہوں قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی چرچ میں یا ٹیمپل میں یا یہودی معبد میں یا عیسائی معبد میں. تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کی جب ماں اس دنیا میں آئی نا، تو ان کی امی نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے، عمران کی بیوی نے، وہ پیس بی اپان دم بوتھ، انہوں نے دعا مانگی. قرآن میں ہے انی سمیتھا مریم، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اللہ. کس سے؟ شیطان مردود سے. یہ دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا کریں یہ آپ پناہ مانگا کریں اللہ سے شیطان کی، اللہ مجھے آپ کو اس کی مردود کی پناہ میں رکھے. مگر انہوں نے جس موقع پر یہ دعا کہی دیکھیں وہ قبول کیسے ہوئی. اللہ کے نبی نے آپ کو یہ بتایا، یہ کوئی بائبل تورا کچھ نہیں آپ کو ضرورت، یہ قرآن الحمدللہ اور سنت رسول آپ کے لیے بالکل خزانہ ہے، موتی ہیں یہ. رسول اللہ نے کہا ہر پیدا ہونے والا جو بچہ نا، آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں اور اگلی امتوں کا بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو نہیں اس میں شامل کرنا. رسول اللہ کا مقام اس سے بہت ہٹ کے ہے، وہ ہستی کا کوئی نہیں ہے کمپیریزن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود یہ سٹیٹس بتا رہا ہے، سوچیں اس کا اپنا کیا مقام ہوگا. تو یہ ڈونٹ کنفیوز ود پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ کوئی بچہ ایسا نہیں پیدا ہوتا جس کو شیطان چٹکی نہ کاٹے اور پھر وہ روتا ہے. جی یہ رسول اللہ بتا رہے ہیں، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. کہا لیکن کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوتا جس کو شیطان یہ چٹکی والا کام نہیں کرتا، سوائے عیسیٰ ابن مریم اور مریم کے، مریم اور عیسیٰ ابن مریم دونوں کے، یعنی ابن مریم عیسیٰ اور اس کی ماں، یعنی دونوں ماں بیٹا. ان کے علاوہ ہر ایک ایسا کرتا ہے شیطان، چٹکی کاٹے گا، پوک کرے گا اور بچہ روئے گا. ان کو شیطان نے ٹچ بھی نہیں کیا. اللہ اکبر. دونوں. اب اس سے اگر عیسائی نے عیسیٰ کو خدا بنانا تو پھر مریم کو بھی خدا نعوذ باللہ کہو. اس کو تو تم لوگ او وومن، اے عورت کے ساتھ خطاب کرتے ہو. بائبل میں کیا ادب ہے یار. تو کچھ خدا کا خوف کریں اور واپس آ جائیں حق پر. لا وہ کہ اللہ نے کہا لا تغلو فی دینکم، مت کرو یہ غلو، واپس آ جاؤ. انتہو خیر لکم، بہتر ہے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس سے پتہ چلا. اور ابو ہریرہ نے کہا اگر یقین نہیں آتا تو وہ آیت پڑھ لو، 36 نمبر آیت ہے، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران، تیسرا سپارہ، تیسری سورت، آیت نمبر 36، جہاں انہوں نے کہا میں اللہ اس کو شیطان کی پناہ میں دیتی ہوں، تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے، تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے اور اس کی اولاد کو بھی. دیکھیں اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ آپ اور میں جو دعائیں مانگتے ہیں ان کا اثر کہاں کہاں تک جاتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. عیسیٰ ابن مریم اور بی بی مریم بنت عمران کا یہ مقام سنیں، اس سے یہ بھی نصیحت پکڑیں کہ میں آپ جب دعائیں مانگ رہے ہیں تو اس میں آپ دعائیں اپنی کھلی رکھیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یاد رکھیے. ہزاروں سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. سوچا آپ نے کبھی اس پر؟ غور کیجئے گا کہ یہ کتنا بڑا دعا کی اس میں فضیلت پتہ چلی اور کتنا بڑا مقام عظیم ہے عیسیٰ ابن مریم اور مریم بنت عمران ماں بیٹے کا، کہ جو کسی اور انسان کو نہیں ملا. اللہ اکبر. شیطان سے ایسی حفاظت. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہماری ضروریات کو بھی شیطان مردود سے بچائے. ہوگی انشاءاللہ. یہ چٹکی شاید وہ کاٹ ہی لے، اس کی فکر نہ کرنا. ہم جو کچھ الحمدللہ پڑھتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم، صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 3248، مسلم میں ہے جی 2366. الحمدللہ بہت مشہور حدیث ہے. میں نے یہاں پہ الحمدللہ اسلامک اسکول میں اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو حفظ کروائی ہوئی ہے یہ حدیث. نمبرز نہیں، مجھے خود کو بھی حفظ نہ ہونے، مگر یہ بات ہمیں پکی پتہ ہے. اس پہ ہم نے کوئز کوشچنز کروائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے فضائل میں. تو یہ ہے جی ان کا مقام ماں بیٹے کا. تھوڑا سا ماں کا اور سن لیں اگر، تھوڑا سا، پھر حدیثوں کو اور قرآن کو ساتھ ساتھ اس میں اب لے کے چلیں گے. کہ بی بی مریم کا جو مقام قرآن میں ہے وہ آپ دیکھیں، ان کے نام پہ پوری ایک سورت ہے. بی بی مریم کے بارے میں جو قرآن میں مقام اللہ نے بتایا ہے، ان کے نام پہ تو سورت ہے. ایک تو اللہ نے کہہ دیا نا مریم تمہیں ساری انسانیت کی عورتوں سے میں نے اوپر رکھ دیا. اللہ اکبر. تو بنت عمران کو کہا تسلی رکھو، یہ چنی گئی ہے، یعنی پیغام آ گیا. یہ فرشتے آ رہے ہیں خطاب کرنے. اللہ اکبر. بچے کی خوشخبری دینے جبریل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے بی بی مریم کا مقام قرآن کریم. ان کے نام پہ پوری سورت کا نام ان کے نام پہ مریم علیہ السلام. آپ کو یہ چیز بائبل میں نہیں. یہ ہے ہمارا تعلق عیسیٰ ابن مریم اور مریم بنت عمران علیہ السلام سے.
علیہم السلام، عمران پہ بھی اللہ کی سلامتی، وہ کافر تھوڑی تھے وہ۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، یہ قرآن ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کی بیٹی فاطمہ کی تعریفیں ہو رہی، اللہ کے نبی نے کہا تھا نا 4 عورتیں سب سے افضل ہیں کائنات کی، یہ ہم حدیثوں کو ساتھ ساتھ اب لے کے آ رہے ہیں قرآن کی سپورٹ میں، 4 عورتیں سب سے افضل ہیں کائنات کی، خیر النساء اربع، کون ہے؟ آسیہ، فرعون کی بیوی، فرعون مردود کی بیوی آسیہ، مومنہ، جنتی، جنت میں اس کے لیے گھر بنا ہوا ہے، قرآن نے بتا دیا۔ خدیجہ بنت خویلد، مریم بنت عمران اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے گھر سے 2، پوری کائنات کی عورتیں 2 ایک طرف اور نبی کے گھر سے 2، ماں بیٹی، اللہ اکبر۔ خدیجہ بنت خویلد، طاہرہ سیدہ اور فاطمہ علیہم السلام، سب پہ اللہ کی سلامتی، علیہن السلام، یہاں پہ اب فیمیل جمع نا 4، تو آپ نے بولنا ہے علیہن السلام، ان سب پہ اللہ کی سلامتی ہو، سب عورتوں پر۔ یہاں اب بخاری مسلم میں دونوں میں غالباً یہ حدیث تعریفیں ہو رہی تھی بہت بی بی فاطمہ کی، تو نبی پاک نے کہا میری فاطمہ کو مریم سے اوپر نہ لے کر جانا، اللہ، ساتھ ساتھ ہی رکھو، بس ساتھ ساتھ رکھنے کا پیغام ہے انڈائریکٹلی، اوپر نہیں، نہ مریم قرآن میں، بلکہ اس کہہ لیں کہ ان وہ مریم قرآن کے میں آنے کی وجہ سے سب سے اوپر ہی ہیں، سب کی سردار ہیں، اور فاطمہ بھی سردار ہیں، یہ ساری سردار ہیں جنتی عورتوں کی، مگر ان سرداروں کی سردارنی جو ہے نا وہ کائنات کی اعلیٰ ترین عورت وہ ہے مریم بنت عمران۔ یہ انصاف صرف محمد رسول اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، اللہ کا کوئی رسول اور نبی ہی کر سکتا ہے، اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے سکتے ہیں۔ یہ ہیں جی فضائل بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ایک اور فضیلت سنتے جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی لکس کا بھی ذکر ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے یہ حدیث کی ہر کتاب میں آپ جائیں آپ کو چیپٹرز ڈیڈیکیٹڈ ملیں گے، فضائل انبیاء، مناقب انبیاء، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک آتا جائے گا، ان کے نزول کا ذکر، ان کے آسمان پہ چڑھنے کا ذکر، رسول اللہ سے ملاقاتوں کا ذکر ملتا ہی جائے گا، سمندر ہے یقین مانے۔ یہ تو سمجھے ہم صرف نا انگلش میں سے کہتے ہیں نا اسکریچنگ دا سرفیس کر رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو حدیث ایک بڑی پیاری بتانے لگا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر مبارک ہو رہا تھا صحابہ کرام کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے انبیاء دکھائے، شمائل المحمدیہ، الشمائل المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب، اور صحیح الاسناد حدیث بالکل شروع میں 12 اور 13 نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے چہرے دکھائے، زیارتیں کروائی ہیں، معراج میں بھی ملے ہیں، کئی بار اللہ نے خوابوں میں بھی دکھایا، پردے اٹھا دیے، سوئے بنا، کھلی آنکھ، نبی دیکھیں ہر وقت اس کا دل جاگ رہا ہے، آنکھ بند ہو یا کھلی ہو، یہ نبی پاک نے خود بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کا کہا نا پردے اٹھا دیے اللہ نے، دکھا دیے، میں دیکھ رہا ہوں حج پہ جاتے ہوئے ان کو، یہاں سے تلبیہ پڑھتا گزر رہا اللہ، تو بتایا آپ نے ان کی شباہتیں، کہا عرض علی الانبیاء، مجھے اللہ نے انبیاء دکھائے، فیضا موسیٰ علیہ السلام ضرب من الرجال، اللہ، کہا میں نے موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ مردوں میں مجھے تھوڑی سی تھن باڈی، یعنی شیپ اپ، ٹونڈ پرسن، ٹف اسٹرانگ لیکن تھوڑا سا تھن اسٹرکچر، اور کأنہ من رجال شنوء ایک قبیلہ تھا، کہ اس کے لوگوں کی طرح ان کے جسم کی مشابہت تھی۔ اور جگہ بھی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بتائی ہیں باتیں، مکہ مارنے والی بات مشہور جو وہ بھی ہے صحیح مسلم میں غالباً، تو کہا ورأیت عیسیٰ ابن مریم، اللہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، فاذا اقرب من رأیت به شبہا عروۃ ابن مسعود، پورا متن میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، کہا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ کس کے جیسے لگتے تھے؟ وہ لگتے تھے عروہ ابن مسعود کی، اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ذکر کیا، اب ہم عیسیٰ پہ آئے، تو آپ نے کہا میں نے رأیت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کہ میں نے ان کو عروہ ابن مسعود کے جیسا ملتا پایا، اور اسی کی تائید میں تقریباً یہی الفاظ کے ساتھ آپ کو حدیث صحیح بخاری میں بھی ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے کتاب الانبیاء کے اندر، صحیح بخاری میں 3437 نمبر حدیث ہے، وہاں پہ تقریباً یہی حدیث ہے۔ آپ نے اس میں بتایا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھایا معراج میں، تو میں نے جب ولقیت عیسیٰ کہا کہ میں ان کے بارے میں نعت، یعنی تعریف کرنا، نعت بیان کرنا، جیسے نعت ہوتی ہے نا، اردو والے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، تو فنعتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفیں کی، بیان کیا، اور اس کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ جو تھے نا، وہ میں نے ان سے ملاقات کی، وہ ان کا درمیانہ قد
اور سرخ اور سفید جیسے مکس رنگ ہوتا ہے، یعنی وائٹ بلانڈ جو ہوتے ہیں نا فیچرز، وہ نہیں، سرخی مائل رنگ، ریڈش جسے کہتے ہیں، تھوڑا سا ریڈنس اس میں اور سفیدی تھی. تو کہا جیسے ابھی ابھی غسل لے کے کوئی آیا ہو، ایسا چمکتا حشاش بشاش چہرہ، سبحان اللہ. اور آپ نے کہا کہ یہ عروہ، یہاں پہ انہوں نے عروہ ابن مسعود کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے ساری ان کی تعریفیں بتا دیں اور کہا میں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میں جو ہوں نا ابراہیم علیہ السلام سے میں مشابہ ہوں. یہ حدیث دوسری بڑی پیاری ہے شمائل والی، اس میں کہا کہ فَإِذَا أَقْرَبَ مَنْ رَأَيْتُ بِهَا شَبَهًا صَاحِبُكُمْ، تمہارے صاحب ابراہیم سے مشابہ ہیں. اللہ اکبر. اور پھر کہا میں نے جبریل کو بھی دیکھا، وَرَأَيْتُ جبریل علیہ السلام، اصلی شکل جسے کہتے ہیں نا، کہا کہ اصلی شکل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دیکھا نا. یہ جو ہے نا جب وہ آتے تھے اکثر کسی کا وہ فرشتے پتہ نا انسانوں کے روپ میں بھی آتے ہیں، تو کہا وہ ابن دہیہ جو ہے نا اس سے ملتی جلتی شکل میں آتے تھے، یعنی ناٹ ایگزیکٹلی ابن دہیہ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے کہ یہ جو آ رہا ہے نا ابن دہیہ سے ملتا جلتا جو بندہ ہے یہ صرف جبریل ہوگا. اور پتہ ہوتا تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے، بس لوگوں سے پردے میں نا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دیں. یہ صحیح بخاری میں اس کا نمبر 3437 ہے. تو یہ ایک مختصر ترین بیان ہے، یہ سمندر کے اندر سے قطرہ بھی نہیں ہے. اب میں آپ کے کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات جو نا جلدی میں بتاؤں گا، بڑے اہم ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی. معذرت مگر ہم پوری کوشش کریں گے اس کو ہم اب لیں گے. سب سے پہلا یہ جو سوال نا بھائی نے مجھے پوچھا، یہ بڑی دیر سے انتظار میں، آصف ضمیر بھائی انڈیا سے، انہوں نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہے، انشاءاللہ ایڈمنز نوٹ کر لیں گے. انہوں نے کہا کیا ہم 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، ان کی تعلیم کو ہی بیان کریں تو جو قرآن میں بیان ہوئی ہے. تو آصف ضمیر فرام انڈیا، بہت اچھا سوال ہے. اس پر میں نے انگلش آڈینس کو بتایا حال بہت خراب ہو چکا ہے. امت سیلیبریٹ کرنا چاہ رہی ہے کیک کاٹ کر ان کے ساتھ مل کر. دیکھیں اگر آپ نے عیسائیوں کی مشابہت کی تو آپ ان میں سے ہو جائیں گے. یہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے. سورہ مائدہ، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم. تم نے اگر ان کے ساتھ یہ اس طرح کر لیے نا گٹھ جوڑ، کیا ہو جی ہم بھی میلاد رسول مناتے ہیں تم بھی آؤ، ہم بھی ناچتے ہیں تم بھی ناچو، ہم بھی کیک کاٹتے ہیں تم بھی کاٹو، تو اللہ نے کہا تم انہی میں سے ہو جاؤ گے پھر. اور اللہ کا ایسے ظالموں کو اللہ کی ہدایت نہیں پھر ملنی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فانہ منہم. کہا ایک اور حدیث، یہ بھی صحیح مسلم کی، دونوں صحیح حدیث ہیں، ضعیف نہیں، میں آپ کو حدیث کوئی کچی نہیں بات ہوگی، انشاءاللہ پکی باتیں. کہا کہ وہ گوہوں کے سوراخوں میں بھی جائیں گے نا، تم بھی ان کے پیچھے پیچھے جاؤ گے، یہ حال ہو جانا تمہارے. گمراہی کی حالت بتا رہے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ان سے مراد آپ کی یہود و نصارہ عیسائی یہودی؟ تو کہا فمن، اور کون؟ تو اب مسلمان اتنے بے وقوف بن گئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یار عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منا رہے ہیں. نہیں سر، وہ عیسیٰ کی پیدائش نہیں منا رہے. میری اس پر ایک تحریر ہے جو 3 سال سے ماشاءاللہ بھائیوں نے سرکولیٹ کی ہے بہت، آپ وہ تحریر پڑھیں انشاءاللہ، وہ ہم اس کلپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ وہ پڑھیے گا. یہ سب دھوکہ ہے. چرچوں کے باہر ہم نے خود لکھے ہوئے دیکھا، وہاں لکھا ہوتا ہے سیلیبریٹنگ دا برتھ آف لارڈ، خدا کی پیدائش منائی جا رہی، نعوذ باللہ خدا پیدا ہو گیا یا خدا کا بیٹا خدا نے جنم دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ ظلم ہو رہا ہے. وہ خدا کو منا رہے ہیں، وہ اس نعوذ باللہ قربانی کے جانور کی طرح استغفر اللہ عیسیٰ کا مقام گرا رہے ہیں کہ جس کو قتل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں، اللہ کو ایک مارنا ہی تھا بندہ جنت میں کسی کو بھیجنے کے لیے. تو ان کی سیلیبریشنز میں ریزیمبلنس نہ کریں. ہاں جو آپ نے پوچھا، جو ہم کر رہے ہیں کرسمس والے دن کی بجائے اس سے پہلے ہی اس کے بعد بھی ان کو کرنے دیں وہ جو کر رہے ہیں. ان قبیح قباحتوں میں نہ شامل ہوں. ان رسموں میں آپ اپنے طور پر اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، ہر ایک کو بیان کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، اور سارا سال اس کو اپنے لیکچرز میں دروس میں گاہے بگاہے ادھر ادھر بات آئے گی، اور آپ بتائیں ان کو انشاءاللہ کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں اور کیا مقام ہے. وہ آپ پیچھے سارا سن لیجئے. میں نے اس پر آج درس لیکچر پہ زیادہ فوکس کیا، تھوڑا چینج کیا میں نے، کیونکہ سوالات جو تھے وہ تھوڑا نہیں تھے اتنے اس قسم کے پہلے سے آئے ہوئے، تو میں نے کہا چلو میں بیان کر دیتا ہوں. تو ہاں آپ سیرت ان کی بیان کریں، اچھی باتیں کریں، مگر یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کریں. نہ ان یہود کی طرح ان کو گرائیں اور نہ نصارہ کی طرح ان کو وہاں لے جائیں جہاں اللہ کا مقام ہو. یہ سب چھوڑ دیں آپ.
اور ان کی جو سیلیبریشنز ہیں اس میں بالکل امیٹیشن ان کی نہیں کرنی. بالکل بی یور سیلف, بی پراؤڈ آف یور مسلم آئیڈینٹی. آپ مسلمان ہو, اپنے کلچر. یار یہودیوں سے ہی سبق سیکھ لیں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, جن کو اللہ نے عروج دیا نا بھروں کو بھی, اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے, ایسے ہی نہیں لوگ پاور میں آتے. نیتن یاہو کے ساتھ نا یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں, آپ کو پتا نا عربوں کے پاؤں چاٹ رہے ہیں اب. تو ایک عرب کوئی شہزادہ تھا, شاہی خاندان کا بندہ تھا بڑا, تو ایسے نیتن یاہو کے ساتھ نا سیلفی لے رہا ہے. اللہ کی قسم نیتن یاہو نے کسی بھی ایک بندے کے ساتھ کھڑے ہو کے ایسے سیلفی نہیں لی, وہ یوں کھڑا ہوتا ہے ایسے تکبرانہ ایسے. ظاہری بات ہے یہ تکبر ہے, بہت برا ہے. مگر اس میں ایک پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ بے شرمو, اس کو نہیں ضرورت تمہارے ساتھ سیلفیوں کی, تو تمہیں کیوں ضرورت ہے؟ یعنی ایک کا منہ لال ہے تو اپنا تھپڑ مار مار کے لال کرنا ہے, یا ایک بندہ اس کے ساتھ اپنے دوستی کرنے کے لیے اتنا گر جانا ہے کہ آپ اپنے کپڑے ہی اتار دیں گے اور اس کا لباس پہن کے اس جیسا بنیں گے. یہ مثالیں اس لیے میں نے دی کہ یہ ہمارے دماغوں میں تھوڑی گھس جائے, یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان اپنی پہچان آپ ہونا چاہیے. پتا ہو لوگوں کو کہ ہاں یہ ہے مسلم آئیڈینٹی. یہ اتنا بکاؤ مال نہیں ہے کہ جہاں مرضی اپنی شناخت چھوڑ دے, جہاں مرضی ناچنا شروع کر دے, جہاں مرضی رنگ پھینکنا شروع کر دے اور رنگ رلیاں منانا. نہ یہ مومن نہیں ہے, کم از کم مومن نہیں ہے. کلمہ کو مسلمان ہو سکتا ہے, جس کو لوگ مسلمان کہتے ہیں. اللہ کی نگاہ میں یہ مسلمان جو سچا پکا ہے نا, وہ ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے تھے اور پوری قوم کی طرح کھڑے تھے سارے کفر کے سامنے. یہ ہے مسلمان. تو سمجھ لیا آپ نے, کرسمس سیلیبریشن وہ بھی 25 دسمبر کو, مشرکوں کا تہوار, یہ نہیں کرنا. الحمدللہ. سوال ہے جی, کیا 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کلمت اللہ کا یوم پیدائش ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس پر میں آپ کو ایک ریفرنس دوں گا. میں مسلمانوں کے ریفرنس سے اب بات نہیں کر رہا. عیسائی منا رہے ہیں نا, تو ان کے لیے انہی کے سورسز سے ریفرنس میں آپ کو دوں گا. کیونکہ اس وقت مجھے ایک آڈیو آئی ہے, میں نے سنی ہے, ایک عیسائی خاتون کی, انہوں نے کہا جی ہم سارے عیسائیوں نے 25 دسمبر کو نا وہ منا لیا اکٹھا. اور میں آڈیو اس کی پلے نہیں کرنا چاہ رہا. بڑی وہ ڈیبیٹس کر رہی ہے آج کل مسلمانوں کے ساتھ. اللہ ہماری بہن ہے, وہ بھی بھٹکی ہوئی بہن ہے, اللہ اس کو ہدایت دے, ہماری باتوں کو وہ سمجھے. انہوں نے کہا جی 25 دسمبر ساروں نے ایگری کر لیا ہوا. آئیں جی, یہ قاموس الکتاب, قاموس یعنی کہ یہ ایک طرح کا انسائکلوپیڈیا آف بائبل سمجھ لیں, ڈکشنری آف بائبل کہہ لیں ان کامن لینگویج. قاموس الکتاب یہ ٹرانسلیشن ہے بائبل کی. کس ڈکشنری کی جی؟ یاد رکھیے گا, اس کا نام ہے انگلش میں نے آپ کے لیے نکال کے رکھا ہوا ہے, کیا نام تھا جی, نیو بائبل ڈکشنری. نیو بائبل ڈکشنری بائی ہاورڈ مارشل. ہاورڈ مارشل کے نام سے مشہور ہے. مارشل, اس میں اور بھی ہیں آتھرز, مگر یہ زیادہ مشہور جو ہے نا ہاورڈ مارشل کے نام سے, مارشل کی. یہ جناب وہ ڈکشنری ہے جس میں بائبل میں آنے والا کوئی بھی ورڈ یا ایون کرسچن سیلیبریشنز کے بارے میں, یہ اس میں سارا آپ کو ملے گا. آپ کے لیے میں اس کے انشاءاللہ تعالی جو تراجم ہے میرے پاس, اس کے آپ کو ہم اسکرین شاٹ لگا دیں گے, اردو بھی انگلش بھی دونوں, جس کی یہ ٹرانسلیشن ہے قاموس الکتاب لغات بائبل. یہ جناب اوریجنلی یہ مسیحی اشاعت خانہ فیروز پور روڈ لاہور, وہاں سے آئی. مسیحی اشاعت خانہ ان کا اپنا پبلیکیشن, میں نے اپنی نہیں, میں آپ کو بتا رہا. یہ جناب اس کتاب کا اصل میں ترجمہ ہے. یہ 1250 صفحے, 1250 صفحے. اس کے صفحہ نمبر, یہ میں آپ کو کرسمس کا بتانے لگا ہوں. یاد ہے نا وہ بہن کہہ رہی تھی ہم ساروں نے بھی ایگری کر لیا ہوا ہے, تو اب ہم اس دن تو منائیں گے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کرسمس کی حقیقت کیا ہے, بالکل آپ کو میں بتانے لگا ہوں. یہ اب آپ دل تھام کے سنیے گا, میرا ریفرنس نہیں, یہ وہ قاموس ہے جس کو سینکڑوں, بعض لوگوں نے تو کہا 1000 سے اوپر پروٹیسٹنٹ, رومن کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹ, یہ جو سو کالڈ فرقے جو ہیں نا, رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ, دو بڑے بڑے گروہ, اور اس کے علاوہ بہت لوگوں نے مل کے یہ تیار کیا ہے, جس میں ساروں کو انہوں نے انکلوڈ کرنے کی کوشش کی. ذرا اب آپ پڑھ لیجئے بڑا دن. یہ صفحہ نمبر 147 سے بات شروع ہوتی ہے. صفحہ نمبر 147 سے بات شروع ہوتی ہے. آپ کو انشاءاللہ جے پی جی آ جائے گا یہاں پہ نا, صفحہ نمبر 147 سے. میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑا دن, بگ ڈے. کرسمس کا مروجہ نام یہ یوم ولادت مسیح کے سلسلے میں منایا جاتا ہے, چونکہ مسیحیوں کے لیے یہ ایک اہم اور مقدس دن ہے, اسی لیے اسے بڑا دن کہا جاتا ہے. رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کلیسائیں اسے 25 دسمبر کو مناتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر آگے سنیں, مشرقی آرتھوڈاکس, ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچنز جو ہیں,
وہ مناتے ہیں 6 جنوری کو. اور آرمینین کرسچنز جو ہیں، آرمینیا آذربائیجان اب تو مشہور ہو گیا نا، آرمینیا کی کلیسائیں اس کو 19 جنوری کو مناتی ہیں. 25 دسمبر کہاں سے جی ایگری ہو گیا؟ صرف رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ نے مان لیا تو باقی کرسچنز کا کیا کرنا ہے؟ رشین کرسچنز، ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچنز بہت بڑی تعداد ہے ان کی. آرتھوڈاکس کرسچنز کوئی تھوڑے ہیں، وہ تو بلکہ کلیم کرتے ہیں کہ آرتھوڈاکس یعنی اوریجنل ہم ہیں، یہ سارے نقل ہیں، یہ ہم سے ٹوٹ کے بنے ہوئے ہیں. بتائیں آپ فیصلہ کریں نا ان کے ساتھ، ہمیں کیا کہتے ہیں آپ؟ تو ہم تو آپ کو انہی کا اپنا ہی آپ کا بتا رہے ہیں جس میں پروٹیسٹنٹ کیتھولک سب نے مل کے لکھی. اچھا اب یہ بنا کیسے 25؟ ابھی یہ سن لیں ذرا. کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین، یہ ایمپرر کانسٹنٹین آئی بلیو دا تھرڈ، کانسٹنٹین کے عہد میں 325 عیسوی کو ہوا. 325 وہی ٹائم ہے کاؤنسل آف نائسیا ان روم جب بیڑا غرق ہوا، ووٹ دے کے فیصلہ ہوا کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا ماننا ہے. پہلی کاؤنسل میں کم از کم اس لائن پہ آ گئے، یہ گمراہی کی، تباہی کی، بربادی کی. 325 4 صدیاں کہ اس کو خدا منانا ہے اور اس کا دن بھی ہم نے یہ منانا ہے، یہ وہاں طے ہو رہا. کیوں؟ یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں ہے کہ اولین کلیسیائیں بڑا دن مناتی تھیں یا نہیں. سن لیا آپ نے؟ تاہم جب سے یہ شروع ہوا ہے یہ بڑا ہی مقبول ہوا ہے. مزہ تے آندہ نا، پھر حلوے تے کھانے نے نا سب نے. تو لیکن پلیز اس کو مسلمانوں کی مولد سے کمپیئر نہ کریں. مسلمان رسول اللہ کو خدا کی پیدائش یا قربانی کا بکرا کوئی دنیا میں آیا، نعوذ باللہ، ایسا کوئی گھٹیا کام نہیں رسول اللہ سے منسوب کرتے. ہاں جو وہ غلط رسمیں کریں گے وہ رسمیں ہم غلط کہیں گے کہ وہ رسمیں یار ٹھیک کرو. جیسے میں نے کمپیشن ڈے کو سپورٹ کیا کہ وہ ٹھیک ہے، اچھا کام ہے. آگے سنیں، یہ ہمیں نہیں پتا کب منایا ہے، پہلے والوں کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. واہ جی واہ. اور کہہ رہی ہیں 25 دسمبر ہم نے کیا. اچھا اگرچہ بعض رسومات جو مسیحی نہیں تھیں، سچ دیکھیں، سچ لکھنے والے ہر جگہ مل جاتے ہیں آپ کو. یہ قاموس ہے، ایک پریسٹ کی نہیں، سینکڑوں. کئی جگہ تو میں نے اس کے بارے میں، یہاں تک ہے اس کے بارے میں انفارمیشن کہ 1000 سے اوپر پریسٹ اور پریچرز اکٹھے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کرسمس سے رسومات تو منسوب ہو گئیں، انہوں نے بھی اب مسیحی رنگ اپنا لیا، یعنی کہ رنگ ہمارا چڑھا لیا، لیکن اندر سے کیا ہے وہ مشرک، شرک. مثلا کرسمس ٹری، سن لیا، کرسمس ٹری، کرسمس کا درخت. اب اس سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ یہ خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کی نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہے. سن لیا آپ نے؟ اصل میں یہ مشرکانہ چیز ہے، مگر اب ہم نے کہا چلو اس کو خدا کے ساتھ جوڑ دو. واہ بھائی واہ. کدھر گئی بائبل؟ کہاں گئے عیسیٰ علیہ السلام؟ دکھاؤ نا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی بات. تم عیسیٰ کی جگہ لینے لگے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک طرف تم کہتے ہو جیزس جیزس ہر طرف، یہاں ہر چیز جو ہے وہ کام کر رہے ہو جو جیزس کے دشمن کر رہے تھے. واہ 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 بھی واہ. آفرین ہے آپ لوگوں کی. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں سبق پڑھا رہی ہیں. واہ. یاد رہے اگلی بات، یہ کرسمس ٹری کے بعد دوبارہ انہوں نے کنکلوژن کس پہ کرنا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ پر، کہ خداوند مسیح کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ خدا نہیں ہے. خداوند مسیح، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ پڑھ رہا ہوں نا میں تو لکھا ہوا ہے کہ ان کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں. 3 صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے، کلیمنٹ آف الیگزینڈریا، اس نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے. عیسیٰ علیہ السلام برفوں میں تھوڑی پیدا ہوئے تھے اصل میں، لیکن 25 دسمبر کو پہل روما میں اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ اس وقت کے ایک غیر مسیحی تہوار جشن زحل، سیٹرنیلیا، اس کو سیٹرن بھی بولتے ہیں، جو راس الجدی کے موقع پر ہوتا تھا، پس پشت ڈال کر اس کی جگہ سالگرہ منا لی جائے. کمپرومائز ڈیل کی کہ جو مشرک ہیں ان کے دن کی جگہ یہ دن رکھ لی جائے. پیگنز تھے نا وہ بہت سارے رومنز، یہ وہ وہیں سے سارا شرک یہ لوگ لے کر آئے. کہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے آج کی، یہ میرے پاس ریوائز سٹینڈرڈ ورژن جس پہ دنیا تڑف اٹھی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ اپنا ہی جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں ان کا ریوائز سٹینڈرڈ ورژن، پہلا والا ورژن 1، جس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں بائبل سے نکال دی گئی تھی اور اس پہ پوری کی پوری ٹرینٹی کھڑی، وہ والا. پھر اس کے بعد لڑائیاں ہوئیں، ہو اب کیا کریں، اس کا انہوں نے 25 سال بعد 1964 میں آیا، پھر 84 میں آیا ریوائزڈ ایڈیشن RSV2. یہ لے لیں آپ، یہ لے لیں آپ، عربی بائبل لے لیں، عربی والی کتاب الحیات اس پہ لکھا ہوتا ہے. کنگ جیمز ورژن لے لیں آپ، یہ ساری لے لیں، یہ ساری کی ساری جتنی بھی بائبلز ہیں آپ لے آئیں. مجھے آپ کسی بائبل میں یہ دکھا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ مجھے خدا کہو.
اور میری پوجا کرو، میری عبادت کرو. چرچوں میں بھائی عیسیٰ کی پوجا بھی ہو رہی ہے، بت رکھے ہوئے اور اس کے سامنے جا کے یوں یوں کر رہے ہیں وہ لوگ. جسٹ ریپنگ اپ انشاءاللہ. تو یہ بت رکھے ہوئے انہوں نے وہاں پہ. اب آپ مجھے بتائیں یہ عیسائیت ہے؟ یہ پیگنزم ہے. دس از ناٹ کرسچینٹی، اٹ از پیگنزم. ریمبر دس. تو یہ آپ کے سامنے ساری بائبلز ہیں. یہ میرا آپ کو اوپن چیلنج ہے، آپ دکھائیں کہ یہ جو آپ نے لکھا ہوا نا خداوند مسیح، استغفر اللہ، گاڈ دا کرائسٹ، یہ کہیں پہ دکھا دیں عیسیٰ نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں، کہ مجھے خدا مانو اور میری پوجا کرو. وہ تو کہہ رہے ہیں خدا وہ ہے آسمانوں میں، گڈ وہ ہے، مجھے نہ گڈ کہو، یعنی اعلیٰ ذات اللہ کی ہے. گڈ سے مراد یہاں پہ اعلیٰ ہے عربی میں. تو وہ کہہ رہے ہیں، آپ ان کو خدا بنائے بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فادر از گریٹر دین آئی، اور آپ ان کو خدا بنا رہے ہیں. وہ میرے سے بڑی ذات ہے، اس کو عزت دو، آپ اس کو خدا بنائے بیٹھے ہیں. تو یہ ہے جی حقیقت 25 دسمبر کی، کہ کیا یہ واقعی ان کا پیدائش کا دن تھا، اور یہ کیسے ان کی پیدائش کا دن بنا. اس پر میرے ایک آرٹیکل لکھا ہوا میں نے حمزہ چھوٹا سا، وہ ہم ڈسکرپشن میں ڈالیں گے. ساتھ آپ اس کو پڑھیں، ایمان تازہ کریں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ ایمان پہ آ جائیں، کلمہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ان کو، مجھے، ہم سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، نماز کی بریک ہوگی انشاءاللہ. آفٹر صلاح I will come back and do some more questions انشاءاللہ تعالیٰ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. جی میں واپس آ گیا ہوں الحمدللہ. تو لیٹس کور انشاءاللہ. جی یہ ایک سوال ہے، ایک دو بڑے اہم سوالات ہیں. یہ بہن پوچھ رہی ہیں، ہماری ایک بہن ہے، انہوں نے شاید یہ کیا تھا سوالات ان کے کئی ہیں. ان کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جی ہم کیوں مانیں؟ بائبل میں تو ان کے بارے میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. انہوں نے اس کو رائٹ آؤٹ ریجیکٹ کر دیا. ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس پر علیحدہ سے لیکچر کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائبل میں ذکر. تو جو پاکستان کی مسیحی برادری ہے ہماری، مسیحی بھائی ہیں ہمارے، مسیحی بھائی بہنیں، وہ مطلب اسلامی بہنیں بھائی تو نہیں وہ ہمارے، لیکن اہل کتاب ہونے کے ناطے اور انسان بنی آدم ہونے کے ناطے وہ ہمارے یونیورسل بردرہڈ جسے کہتے ہیں نا، اس میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ وہ بھائی چارہ جو کہتے ہیں نا، وہ گڈ ہیومن ریلیشنز. تو خیر انہوں نے نا ایک سوال بھیجا بڑا انٹرسٹنگ قسم کا. 2-3 سوالات ہیں. وہ ایک سوال ہے جی ان کا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ کیا اور کہا کہ قرآن میں جتنا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. کہا کہ بائی نیم عیسیٰ کا تذکرہ زیادہ ہے، تو اس سے تو عیسیٰ افضل ہوئے، تو آپ عیسیٰ کو ہی افضل مانیں. آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ان کا پہلا دعویٰ یا پہلا چیلنج ہے ہمیں. اور انہوں نے کہا فضیلت قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ کرسچن ڈیبیٹر ہیں یا ڈیبیٹس میں ذکر کرتی ہیں، یہ ایک خاتون ہے. تو بہرحال وہ ایک ہمارے بھائی نے ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن والا شاید کی، تو یہ سوال آتا ہے. انہوں نے کہا جی سوال اب ذرا سنیے، کہ وہ کہتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر زیادہ ہے، نبی محمد کا کیوں نہیں ہے، جبکہ قرآن وہ سمجھ رہی ہیں کہ حضور کی کتاب ہے، نعوذ باللہ. وہ کہتی ہیں کہ اس سے پتہ چلا وہ تو زیادہ فضیلت والے ہوئے. آپ کی پیدائش، آپ کا بن باپ کے پیدا ہونا، آپ کے معجزات کا اتنا ذکر ہونا، مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو ٹھیک کر دینا، اور کتنی غیبی خبریں کئی بتا دینا، اور آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا. دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کہ جی انہوں نے تو وہ ہجرت کی، جان بچانے کے لیے ادھر گئے، اور یہ وہ، تو انہوں نے بڑا کمپیریزن کیا جی اس نے تو اپنی جان بھی تیار تھا وہ دینے کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جیسے کہ نہیں تھے. یہ آپ کی پیدائش کا انہوں نے ذکر کیا تھا، وہ تو جی نارمل برتھ ہے، اور ادھر یہ ہے جی بہت بڑی برتھ ہے. ان باتوں سے انہوں نے کہا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو بچپن میں بولنا ہے وہ بھی ہے. تو کہا یہ ساری باتوں سے تو پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں. میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر میں یہ مان بھی لوں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کی بات، ویسے تو آپ کے آرگومنٹ میں کافی وہ چیزیں ہیں جو قابل اصلاح ہیں، ان کی کریکشن کرنی چاہیے. میں اگر آپ کی بات مان لوں تو کیا آپ پھر یہ بھی مان لیں گی کہ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ نہیں ہے، عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، عیسیٰ تثلیث یا ٹرینٹی کا حصہ نہیں ہے، وہ نا باپ، بیٹا، روح القدس، یہ 3 چیزیں، تثلیث جو ہے نا ان تینوں کو اللہ کے پارٹنر بنایا ہوا ہے.
1 2 3 3 plus 1 plus 1 plus 1 equals 3 equals 1 1 equals 3 بنایا ہوا جو آپ نے ٹرینٹی کا وہ مربع، آپ اس سے پھر انکار کریں گے؟ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے اتنی ساری باتیں قرآن سے کہہ رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر ہیں، تو چلو بحث کی خاطر میں کہتا ہوں ہاں جی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے خود وہ ہیں خادم ہیں، اور ان کی امت بھی عیسیٰ کی خدمت کو تیار ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ہم سارے عیسیٰ کی خدمت کو تیار ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ عیسیٰ کو خدا ماننا چھوڑ دیں گی؟ کیا آپ تسلیث سے توبہ کر لیں گی؟ کیا آپ اس کو خدا کا بیٹا کہنا چھوڑ دیں گی؟ یہ سارے کفریہ عقائد آپ چھوڑ دیں گی؟ چھوڑ دیں گی؟ بتائیں پھر ہم فضیلت کی بات کریں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کم ٹو دا مین پوائنٹ، اصل ایشو آپ کا یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جو کمپیریزن کر کے ہمیں کچھ پوائنٹ پروف کرنا چاہ رہی ہیں، اصل آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ اس کو خدا مانتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ایک بھی بات نہ لکھی ہو قرآن میں، آپ نے تو ان کو خدا مانے بیٹھے ہیں۔ ایشو از دس، ہم بات کر رہے ہیں نبیوں اور رسولوں کی، ہمارا کمپیریزن اگر ہم نے کرنا بھی ہوتا تو نبیوں اور رسولوں کا ہوتا، ہم اللہ اور نبی کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کسی نبی کو آپ نے اللہ کے برابر نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں اس کا کرنا۔ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ تو اپنے عقیدے کے لحاظ سے بھی غلطی کر رہی ہیں، آپ اپنے اللہ کو نعوذ باللہ جو آپ نے فالس گاڈ بنایا ہوا جیزس، آپ جیزس کو یا عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ ابن اللہ نہیں، عیسیٰ ابن مریم کو آپ محمد ابن عبداللہ اس سے کمپیئر کر رہی ہیں، یعنی آپ ابن اللہ کو ابن عبداللہ سے کمپیئر کر رہی ہیں، آپ کا تو کمپیریزن ہی غلط ہے۔ پہلے آپ اس پر آئیں، اس مسئلے سے توبہ کریں یا اس مسئلے پہ رجوع کریں کہ آپ کی کسی بھی بائبل کی کتاب میں، کسی بھی بائبل کے پرنٹ میں، یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی دکھا دی ہے، ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن 1 پہلا، جس پہ پوری کرسچن دنیا چیخ اٹھی تھی، آپ کے اس پہ جان کے بہت ساری کئی آیتوں پہ جب تلوار چلی، اپنے ہی لوگوں کی سینکڑوں وہ کمیٹیاں بیٹھی اور سینکڑوں لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا جی ہم نے کنگ جیمز ورژن کی غلطیاں نکالی، یا یہ والی RSV اس کے بعد جو دوسرا آیا سیکنڈ ایڈیشن، یہ والی کنگ جیمز ورژن جو سب سے زیادہ چلتا ہے، یہ کنگ جیمز ورژن 17 سینچری والا، یہ سارے ورژن ایڈیشنز آپ پکڑ لیں، یہ عربی والی بائبل لے لیں، یہ کوئی بھی آپ بائبل لے لیں، آپ مجھے پہلے یہ ثابت کریں کہ وہ خداوند کیسے ہے، وہ خدا کیسے ہے، وہ گاڈ کہاں سے بن گیا، پھر ہم کمپیریزن کی بات کریں گے نا۔ بات پہلے اس پر ہوگی، یہ بات آپ کلیئر کر لیں، میرا یہ چیلنج ایکسیپٹ کریں، میں آپ کو انشاءاللہ بائبل سے دکھاؤں گا کہ کتنا تضاد ہے۔ آپ بائبل کی آیتیں دکھاتے ہیں نا کہ وہ فادر اینڈ آئی آر ون، باپ اور بیٹا ایک ہی ہیں، آپ نے یہ دکھایا نا، میں آپ کو اسی بائبل سے دکھا دیتا ہوں، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا نہیں ہے، اگر وہ خدا تھے تو وہ کس کے آگے رو رہے تھے، دعائیں کس سے مانگ رہے تھے، کس کو پکار رہے تھے، کس کو کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے بڑا ہے، آپ پتہ نہیں کس کو خدا بنائے بیٹھی۔ آپ کا پرابلم اصل یہ ہے، اگر آپ اس سے توبہ کر لیتی ہیں کہ آپ یہ مان لیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے، نہ خدا ہے، اب وہ آگے نبی اور رسول، اب ہم کمپیریزن کے اوپر آپ سے بات کریں گے کہ نبی اور رسول پہ بات ہو سکتی کہ نہیں، ان کا کمپیریزن۔ اب آتے ہیں اصل ایشو کے اوپر، یہ ہے جی ہمارا اب پارٹ 2۔ پارٹ 1 آپ نے سمجھ لیا، میں اب آپ کو اگلے پارٹ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے کہ آپ کا جو اعتراض تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موازنہ، کہ ان کے معجزہ حضرت عیسیٰ کے زیادہ اور حضور کے کم، یہ آپ نے اپنی ذہن سے سمجھا۔ میں اب بات کرنے لگا ہوں ایٹ اے پروفیٹک لیول، ایٹ اے میسنجر لیول، رسول کا رسول، نبی کا نبی سے موازنہ، رسول اور رسول۔ ڈونٹ کمپیئر ایپلز اینڈ اورنجز۔ آپ نے جس کو خدا بنایا ہوا، آپ اس کو کیسے محمد رسول اللہ سے ملا رہی ہیں؟ پہلے آپ اس سے توبہ کریں۔ تو امید ہے آپ نے کر لی توبہ، سمجھ گئی آپ۔ اب ہم بات کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم موازنہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں قرآن نے منع کیا ہوا، اللہ نے منع کیا ہے کہ جو ہے نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ہر ایک کو فضیلتیں، درجے، ہر ایک کی ڈفرنٹ کوالٹیز، ایٹریبیوٹس وہ ہیں، تو تم نے ان کے آپس میں مقابلے نہیں کرنے ان دا سینس کہ کون اچھا ہے کون برا، یہ کمپیریزن تو بالکل نہیں کرنا۔ کیوں؟ کل من الصالحین، یہ قرآن نے ہمیں سکھایا، سارے صالح لوگ ہیں۔ میں انشاءاللہ ایک علیحدہ سے ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا، ٹور آف دا قرآن ہوگا، اس میں کہ انبیاء اور رسولوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کہاں کہاں قرآن پاک میں آیا، وہ پورا ہم ٹور کریں گے انشاءاللہ علیحدہ سے، وہ آپ کے لیے موتی علیحدہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اس وقت آپ یہ سمجھ لیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی روشنی میں ہمیں بڑی کلیئر انسٹرکشن دی. آپ نے کہا جس کسی نے یہ بات کہی نا کہ میں یونس ابن متہ اس سے بہتر ہوں، تو وہ اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. اللہ، اتنی سیریس یہ بات ہے کہ جس کسی نے یہ کہا، یہ 3412 3413 3411 یہ سب حدیثیں اسی بات کے اوپر استدلال کر رہی ہیں. اللہ، کتنی سیریس بات ہے. بتائیں کہ آپ تو نبیوں کا کمپیریزن یہ کر ہی نہیں سکتے کہ کون اچھا ہے یا کون زیادہ اچھا ہے، کون زیادہ اوپر ہے. یہ نہیں ہم نے کرنا. یعنی خیر اور شر کو بالکل نہیں لانا ان کے بیچ میں. تمام کے تمام انبیاء اسلام میں صالحین ہیں. اور آپ نے یہ صحیح بخاری میں یہ بھی کہا کہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں یونس ابن متہ سے بہتر ہوں. ان کے والد کا نام لیا. یہ بھی آپ دکھائیں کہیں پہ مل جائے آپ کو کتابوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ سے آ رہا ہے. ما ينبغي لعبد ان يقول انی خیر من یونس ابن متہ. 3413 3412 3412 3413 آپ نے یہ ساری حدیثوں میں بات کہہ دی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. بالکل یہ نہیں کہنا کہ تم لوگ مجھے کہو کہ میں یونس ابن متہ سے بہتر ہوں، کیونکہ یونس وہ نبی ہیں جن کے اوپر قرآن نے ایک بڑا زبردست وہ جسے کہتے ہیں نا پوائنٹ بتایا کہ لا تکن کا صاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا کہ مایوسی ہو جاؤ. ان کی مایوسی کو اللہ نے ایک کیس بنایا ہے کہ میرے اس محبوب نبی نے ایک لمحے کے لیے مایوسی اختیار کی تھی، اور اس کے بعد دیکھو پھر اس کو کیسے مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، تبھی نبوت قائم رہی ان کی الحمدللہ. تو یہ آپ کو مجھے پیغام دیا جا رہا ہے کہ ڈو ناٹ ڈو دس. خیر کا اور یہ نہیں، ہاں جو درجات ہیں رینکس، ان رینکس پہ بات ہو سکتی کہ رینکنگ کے اندر کون سے نبی کا کیا مقام ہے. پہلی بات تو یہ کہ معجزات زیادہ آئیں تھوڑے آئیں، قرآن کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرانہ ذکر مبارک ہے وہ اس لیے ایسے ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انہی معجزات کو لے کر آپ لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا. اس وقت دنیا میں 3 بلین لوگ ہیں تقریباً جنہوں نے ان کو خدا بنایا ہوا یا خدا کا بیٹا بنایا ہوا یا اس سے ملتے جلتے کئی اس کے نا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پھر ڈیبیٹس تو اس میں ان کے آپس میں بھی بہت زیادہ ہے نا. ایکومینیکل کاؤنسلز اسی لیے ایسی تو ہوتی رہی ہیں، 325 سے چلتے جائیں 451 تک، یہی تو سارے مسئلے تھے. آفیشیل ڈاکٹرن ہی نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا تھا، کتنی بحثیں ہوئی. تو یہ اس لیے ان کو ریکگنائز کرنا ضروری تھا کہ ایک طرف تو ادھر ایک قوم ہے جنہوں نے جادوگری کہہ دیا نعوذ باللہ، پتہ ہی آپ یروشلم والے جانتے ہیں آپ انہیں، اسرائیل والوں کو، یہود کو. ادھر آپ نے انہی معجزات کو لے کر ان کو خدا بنایا بیٹھا کہ وہ تو خود ہی خدا تھا یا خدا کا بیٹا تھا. تو ان چیزوں کا رد کیا ہے، اس لیے معجزات زیادہ آئے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس کو نہیں پتا. تو 5 اولو العزم کے لحاظ سے سارے برابر ہیں. اب ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ تمام انبیاء سے اوپر اس طرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تبلیغ ہے وہ ریسٹرکٹڈ تھی ایریا اور ٹائم کے ساتھ. آپ نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن میں نہ حدیث میں کبھی نہیں یہ بات کہی کہیں پر بھی کہ آپ رسول ہیں یا نبی ہیں صرف جزیرۃ العرب میں. نہیں، قرآن میں کہا کہ آپ کو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا دیا. آپ کو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا دیا، ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے آپ رسول اللہ ہیں، جن و انس کے آپ نبی ہیں. تو اتنی بڑی فضیلت، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے معاملے کو کلیئر کیا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بتا کر لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھاتے، یہ دائمی نبوت ہے. اس لیے اس نبوت کے لیے براہین اور دلائل عقلی اور علمی زیادہ دیے گئے تاکہ لوگ ہمیشہ کے لیے معجزات کے پابند نہ رہیں. عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ان کے ساتھ ہی ان کے معجزات بھی جن کو آپ بتا رہے ہیں قرآن میں وہ تو اب ہمارے ساتھ نہیں ہے. صرف ان کی ایک واپسی ہے جو معجزانہ طور پر واپسی ہوگی، فرشتے لے کر آئیں گے، وہ لوگ دیکھیں گے. باقی تو کوئی معجزہ ابھی ان کا ہمارے پاس موجود نہیں نا. وہ تو ان کی ذات کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مطلب اٹھا لیے گئے اوپر. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم تو زندہ معجزہ ہے، اس کی ایک ایک آیت اللہ کی نشانی ہے. تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کمپیریزن ہی نہیں ہے.
رسول اللہ کا جو مقام ہے اس کو ایک ہی حدیث میں آپ کو بتا کے بات اس پہ سمیٹ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اضافہ بھی کیا، اور بھی بہت حدیثیں، لیکن میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں کہ 6 ایسی چیزیں ہیں جن میں مجھے باقی انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یہی اس سے ملتے جلتے الفاظ آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملیں گے، صحیح مسلم کا اس کا نمبر ہے 523 نمبر، سن لیجئے۔ مجھے کیا چیزیں ملی؟ اعطیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم، کنسائزنس آف سپیچ دی، یعنی مختصر بات میں جامع ترین بات، تھوڑے سے کلمات میں اتنی باتیں کنوے کر دیں کہ وہ سمندر آپ اس میں سمیٹ دیا آپ نے، پہلی چیز۔ دوسری، نصرت بالرعب، میرے بڑے بڑے دشمن اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دینی ہے اور دیا اور دیتا رہے گا صرف رعب کے ساتھ۔ میرا اللہ نے روب رکھا ہے میرے دشمنوں پر، رعب دار شخصیت تھی آپ کی، اوور ویلمنگ پرسنالٹی، اللہ اکبر۔ نمبر 3، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، غنیمت، یہ جو لیفٹ اوورز ہوتے تھے نا، پہلے ان کی اجازت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ بھی ایک آسانی کر دی کہ آپ کسی جنگ میں ہیں اور وہاں میدان جنگ میں سامان پڑا ہوا ہے، جو لیفٹ اوورز، لوٹ نہیں، لیفٹ اوورز، اس کو کیا کرنا ہے؟ پہلے تو وہ اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا، اب کا نہیں، لوگوں کا، اس میں غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، بھائی جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا یا لڑائی کی ہے، اس ظالموں کے ساتھ ایک تو ظلم ختم کیا، اور ظلم کا جو مال ہے وہ مظلوموں میں، اوپریسڈ لوگوں میں واپس تقسیم ہوگا، مسکینوں فقیروں میں ہوتا تھا۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، قرآن میں لکھا ہوا یہ تو یتیموں مسکینوں میں جاتی تھی یہ چیزیں۔ یہ بہت بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی۔ کیا؟ نمبر 1، جامع کلمات، جامعیت، رعب، غنیمت، اور کہا میرے لیے مسجد اللہ تعالیٰ نے پوری زمین بنا دی۔ دیکھیں پہلے لوگ معبد، ٹیمپل میں جا کے عبادت کرتے تھے، بی بی مریم کا واقعہ دیکھ لیں، پچھلے بنی اسرائیل کے انبیاء کا دیکھ لیں، ان کی عوام کا دیکھ لیں، ٹیمپل میں جانا ہے، معبد میں جانا ہے۔ اب مسلمان کے لیے پوری زمین ہی مسجد ہے، اللہ پاک ہے، پوری زمین مٹی پہ جہاں بھی ہے وہ صاف ہے، وہاں پہ کوئی غلاظت نہ ہو، اللہ اکبر کرے اور نماز پڑھے۔ جہاز میں بھی ہر طرف طاہر طاہر معاملہ ہو گیا، اتنا بڑا۔ یہ فضیلت چھوٹی ہے، یہ تو لیونگ ہے، لیونگ میریکلز اور لیونگ ورچوز جسے کہنا چاہیے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، قرآن میں جیسے بات تھی کہ آپ بشیر اور نذیر ہیں پوری بنی نو انسانیت کے لیے، بلکہ جنوں کے لیے بھی ساتھ شامل ہو گیا، جنات بھی آپ کے تابع آ گئے، اللہ اکبر، جنوں نے بھی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، کلمے پڑھے، اور آگے پھر اپنے قوموں پر بچائیے۔ قرآن سے یہ فضیلتیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کی دکھائیں نا کہ آپ نے جنات کو کلمے پڑھائے ہوں۔ اگین ہم نے مقابلہ نہیں کرنا، ہمیں منع ہے، ہم نہیں کریں گے، ہم ہر نبی اور رسول کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہمارے ہاں تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی ہمارے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں، لیکن آپ کی تسلی کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ وہ فضیلتیں ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملی، یہ وہ خاص ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ یونیورسل پروفٹ ہوڈ ہے، یہ آپ دکھائیں، یہ ہم بات کر رہے ہیں ایسی چیزیں جو محض ایک ٹیمپرری ٹائم کے لیے لمیٹڈ نہیں ہے، یہ فار ایور ہے۔ اور آخری چیز چھٹی، وختم بی النبی، مجھ پر نبوت بھی ختم ہوئی، الحمدللہ۔ یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ 5 اور 6 وہ فضیلتیں جو کسی اور کو پہلے عطا نہیں۔ شق القمر قرآن کی صورت ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، مگر بات تو وہی ہے نا کہ آپ پہلے اس سے توبہ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور اللہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، عظیم ترین رسولوں میں سے ایک ہیں، اعلیٰ ترین ہستیوں میں سے ایک ہیں، ان کا یہ سارے مقامات مانیں۔ بس یہ اوپر جو آپ نے خدائی دے دی نا، اس سے تھوڑا نیچے آئیں، وہاں آئیں جہاں وہ خود چھوڑ کر گئے تھے آپ کو، انہوں نے کبھی نہیں آپ کو کہا کہ مجھے خدا مانو۔ پھر آپ یہ فضیلتیں لکھیں گے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، رسول اللہ تو امام الانبیاء ہیں، انہی امام الانبیاء کو سپورٹ کرنے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں نا، اس طرح تو پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اب میں ذرا آپ کو بائبل کی طرف لے جاؤں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اگر آپ دیکھیں، ان کا صرف وہی فرعون کی پوری فوج کو ہی غرق کرنا، وہ ایک طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دشمنوں کو نہ غرق کر پانا، تو بتائیں پھر عیسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام سے نیچے ہو گئے۔ یہ ہم نے نہیں کرنا، ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ خوشبوئیں اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ دیتا ہے جس کو جیسے جیسے دیتا جائے گا، ہم اس کو مانتے جائیں گے، سمعنا واطعنا کہتے جائیں گے۔ امید ہے آپ کا اس میں معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں اس کو سارے کو نا خلاصہ کر دیتا ہوں۔
5 پوائنٹس ہیں فضیلت کے معاملے پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے کمپیریزن کیا اس کا میں جواب دینے لگا ہوں، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، پھر سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی بات، نمبر 1 سمری، نو کمپٹیشن۔ نمبر 2، یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ کوئی پراپر سٹینڈرڈ نہیں ہے ٹو ابو دا پروفٹس، ایک دوسرے نبی کو ایک دوسرے سے وہ کرنا، یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں کوئی سٹینڈرڈ کا کام نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا کہ ایک بندہ مائکروسافٹ میں ہے اور ایک بندہ ایپل میں ہے، تو آپ کہیں جی جو مائکروسافٹ میں ہے نا وہ ایسا ہے تو اس لیے ایپل والے سے وہ اوپر ہو گیا۔ بھئی آپ دونوں کو ایپل میں لائیں پھر کمپیئر کریں، آپ نے ایک کو خدا بنایا ہوا، یہ ڈز ناٹ فٹ ان دا رائٹ پلیس، اور یہ سٹینڈرڈ صحیح نہیں ہے۔ یہ سٹینڈرڈ اتنا خطرناک ہے کہ اس میں تو پھر آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی پھر کمپیریزن کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی نہیں ہے ان کے معجزات، عیسیٰ جیسے بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو خدا نے آپ کی ہی بائبل میں بگاٹن سن بولا ہوا ہے، جن کا نہ باپ ہے نہ ماں دونوں۔ ڈیوڈ کے ساتھ بھی بگاٹن سن لکھا ہوا ہے، اور ملکیزیڈک کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے بگاٹن سن۔ بتائیں، آسمانوں کی طرف وہ بھی گئے ہیں، تو اب پھر کیا وہ عیسیٰ کہ آپ ان کو برابر کریں گے؟ یہ آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے نا پرنسپل از فلاڈ۔ تھرڈ پوائنٹ، بائبل جو ہے نا موسیٰ اور دوسرے انبیاء کا بھی ذکر کرتی ہے، تو اس لیے یہ تھرڈ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا آپ کہ اگر آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ کا کمپیریزن کرنا ہے تو پھر شروع ہو جائیں سارے نبیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، تو یہ سٹینڈرڈ اس لیے ٹرو نہیں ہے۔ 3 پوائنٹس ہو گئے، دوسرا تیسرا آلموسٹ سیم ہے، مگر وہ اس کی سمجھیں پارٹ بی کر لیں۔ نمبر 4، تو ایز اے کنکلوژن، اگر ان کے معجزات کوئی ایسے نکل آئے جیسے میں نے آپ کو یہ سمری کر رہا ہوں نا، سپلٹ آف دا اوشن اور یہ سارا فوجیں غرق کرنے والا، تو پھر کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے آپ ان کو اوپر ماننے کو تیار ہیں؟ اور اسی سٹینڈرڈ پہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سٹینڈرڈ پہ مانیں گے؟ یا آپ کے سٹینڈرڈ میں کتنا بڑا فلا ہے؟ ہم نے تو آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جس کو کہتے ہیں نا irrefutable آرگیومنٹ، جو کنٹینیوس ہے آج تک۔ 5واں پوائنٹ، بائبل میں بی بی مریم کا ذکر بہت کم ہے، قرآن میں زیادہ ہے۔ قرآن میں ان کے نام پہ سورت بھی ہے، یعنی بائبل میں ذکر کم اور قرآن میں ذکر ہے زیادہ۔ تو آپ کے ہی سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے کیا ہم پھر قرآن کو ماننے کو تیار ہیں؟ آپ مان لیں گی کہ چونکہ قرآن میں بی بی مریم کا وہ مقام آیا ہے جو بائبل میں بھی نہیں ہے، تو اس سے پھر آپ ایکسیپٹ کریں گی قرآن کو، اللہ کی کتاب؟ مان لیں پھر۔ یہ میرا آپ کے سامنے حجت ہے۔ پتہ یہی چلا کہ یہ کتاب جو ہے نا، اس میں کوئی تعصب، کوئی انسانی ہیومن ویکنس، ہیومن کیریکٹرسٹک یا پریجوڈس آپ کو بالکل نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ آپ کو صرف مکھن ہی مکھن، موتی ہی موتی ملیں گے کہ کیسے ہو گیا کہ ایک عرب، محمد عربی، عرب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبرانی عورت کا ذکر کروا رہے ہیں قرآن پاک میں، وہ اپنا ان کا کلام ہے ہی نہیں، بلکہ حدیثوں میں منع کر رہے ہیں کہ میری فاطمہ کو مریم سے اوپر نہ لے کے جانا۔ اللہ پر یہ عدل و انصاف کی باتیں ہیں۔ تو یہ پانچوں کے پانچوں نقطے ہماری بات کا خلاصہ ہیں۔ مکمل اگر آپ نے بیان نہیں دیکھا تو یہ 5 باتیں اگر آپ نے سن لی تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کا کمپیریزن کیوں نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث دونوں صورتوں سے عیسیٰ علیہ السلام کا کمپیریزن اس لیے نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات کا ذکر اس لیے ضروری تھا کہ امت کو اور پوری انسانیت کو بتایا جائے کہ معجزات سے نہ تو بندہ نبی بنتا ہے اور نہ ہی معجزات میریکلز کو دیکھ کر کوئی جادوگر بنتا ہے۔ انہوں نے کذاب جادوگر بنا دیا، ایک نے معجزات کو دیکھ کر وہ معجزات سے نہ تو کوئی خدا بنتا ہے اور نہ ہی معجزات سے کوئی جادوگر۔ یہ معجزات سچے نبی کے نبوت کے ثبوت ہیں، اللہ کے معجزات ہیں جو اللہ کروا رہا ہے، دکھا رہا ہے اپنے حکم سے کہ دیکھ لو میں ہی ہوں ان کے پیچھے۔ آپ اس کو نہ چھوڑ دینا جس نے ان کو بھیجا، جس نے ان کو مقرر کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ ساری باتیں؟ آپ کے ساتھ ہیں بہت ساری چیزوں میں ہم۔ یہ بنیادی اختلاف ڈیوینٹی کا جو نا اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ معجزے قرآن کیوں بتا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دل کھلا کرو یہودیو، مانو اس کے معجزات اور اس کو مانو اللہ کا نبی اور رسول۔ مسلمان تو ہمیشہ سے مانتے ہیں سمعنا واطعنا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تو ان میں کوئی تفریق، تفرقہ، سیکٹیرینزم، نیشنلزم کرتے ہی نہیں ہیں۔ سارے ہمارے انبیاء ہیں، عیسیٰ ہمارے نبی ہیں، ہمارے دل کی جان ہے۔ اسی لیے تو ہم نے مرزا قادیانی کو ملعون دجال کہا، کیونکہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی گدی پہ حملہ کیا۔
وہ اپنے آپ کو مصر مسیح کہتا ہے، آپ نے اس کو گودی میں بٹھایا ہوا ہے، آپ کی تو منافقت میں اب کیا کہوں، یورپ وغیرہ میں بیٹھا ہوا نا، دیکھ لیں آپ. تو یہ ہے سارا قضیہ. ان کو کہا توبہ کرو، ادھر آ جاؤ، ان معجزات کو مانو، نبی اور رسول مانو، اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ ان معجزات سے وہ اللہ نہیں بنتا. یہ ہے مسئلہ. سارا معجزات کا موازنہ رسول پاک سے مقصد نہیں تھا. اور یاد رکھیں قرآن پاک میں رسول اللہ کا ذکر زیادہ ہے، آپ نہیں سمجھ سکے، غور کیجئے گا. اللہ نے ان کو القابات سے نوازا ہے. اگر آپ آئے ہی ہیں فضیلتیں دیکھنے تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جب کسی کو آپ سر کہتے ہیں، میڈم کہتے ہیں، پاسٹر کہتے ہیں، فادر کہتے ہیں، ریبائی کہتے ہیں، مربی کہتے ہیں، ریبائی یہودی، مربی وہ دجالوں کی میں بات نہیں کر رہا. جب آپ ان کو یہ القابات دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب، آپ ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی یا محمد نہیں بولا پورے قرآن میں. یہ اکیلی ایک بات ہی کافی ہے ہمیں مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقام نہ کسی کے پاس پہلے تھا، نہ ہوا ہے، اور نہ ہی ہوگا. نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. یہ حقیقت ہے. قرآن اس کا واضح ثبوت دے رہا ہے. اگر آپ کو قرآن نہیں بھی ماننا وہ آپ کی مرضی ہے، مگر آپ آئے تھے قرآن سے مثال دینے تو ہم نے آپ کو قرآن سے ہی سمجھا دیا ہے کہ آپ سمجھ جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی بھی نبی کا یہ نیشنلزم نہ کھیلیں. ہم تو سب پہ ایمان لائے ہوئے، آپ پہلے ان کو ایز اے نبی تو مانیں نا، پھر بات ہوگی. یہ باتیں ساری پھر آپ کی سمجھ میں آئیں گی. ابھی نہیں آنی آپ کی سمجھ میں، مجھے پتہ ہے. ابھی آپ کو پھر تکلیف ہوگی. اس کا حل یہ آپ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیوینٹی کو اسٹڈی کریں کہ یہ آپ کے پاس جو بائبل ہے، جان اور پچھلی تین میں، متی میں، لقا میں، دیکھیں مارک، میتھیو، لوک، جان، چار ہی گاسپلز ہیں نا، چار انجیلیں ہیں، چار علیحدہ علیحدہ لکھا رہی ہیں جن کے ہمیں اصل پتہ ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملے بھی ہیں کہ نہیں. جان تو پکی بات ہے، پتہ نہیں کون ہے، یہ سپوز نام ہے اس کا. یہ 100 سال بعد آیا عیسیٰ علیہ السلام کے. کیسے اس نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا؟ کوئی اس کا ایویڈنس، کوئی چین نہیں ہے. چلیں آپ کی خاطر ہم مان لیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں چاروں میں کتنا تضاد ہے. کہیں خدا آپ ثابت کرنے بیٹھتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں وہ خدا کے آگے رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ اللہ علما شبختنی. کیوں؟ غور کریں. اصل پوائنٹ پہ آ جائیں گے نا، یہ سارے معجزے وغیرہ سب کلیئر ہو جائے گا. اس وقت آپ نے اس کو خدا مانا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو یعنی اللہ کے اس بندے کو آپ نے خدا بنا لیا ہے. اللہ کے اس بندے کو خدا بنا لیا ہے. وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کا بندہ ہے. یہ سن بائبل میں اگر آپ نے اسی پہ سن آف گاڈ بنانا ہے نا، تو میں آپ کو بہت مثالیں دے سکتا ہوں. یہ میں آپ کو ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا یہ سارا کمپیریزن کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، اصل آپ کا مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے کا ہے. دیٹ از دا ریئل ایشو. وہ حل ہو گیا تو ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی. وہ کیسے؟ یہ دیکھیں، میں نے آپ کے لیے ایک نشان ابھی لگایا تھا بائبل میں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جینیالوجی جو ہے نا، لوقا کے اندر، بک آف لوک کے اندر چیپٹر ہے جی آپ کا 3 اور 4. تو چیپٹر 3 کے اندر یہ شروع ہوتا ہے نسب یسوع المسیح. ان کا نسب کیا ہے، ان کی جینیالوجی. اس کا آخر کہاں چلتا ہے؟ یہ شروع سے شروع ہوتے ہیں. اب یہ گاڈ تھے تو یہ ان کا نسب کہاں سے پھر چلا گیا؟ آخر میں آدم کو کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ یہی بھی دیکھ لیں اس نسب میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ میں عربی میں دکھا رہا ہوں، لکھا ہوا ہے آدم ابن اللہ. نعوذ باللہ، نہیں، آدم بھی اللہ کا بیٹا ہو گیا. مسئلہ اصل میں یہ تھا، گریک اور لیٹن زبانوں میں سن آف گاڈ جو تھا نا، یہ ایک میٹافوریکل ٹرم تھی، خدا کا چنا ہوا. ورنہ بہت سارے سنز ہیں اور ساروں میں کوئی کیپٹل سمال کا گیم نہیں ہے. مشرقی زبانوں میں کوئی کیپٹل اور سمال نہیں ہے، سارے ایک ہی جیسے ہیں، ابن اللہ ابن اللہ ابن اللہ ابن اللہ. تو آدم کو بھی پھر سن آف گاڈ بنا دیں، اس کو بھی گاڈ بنا دیں، ڈیوڈ کو بھی بنا دیں بیگاٹن سن، سام زبور میں لکھا ہوا ہے. تو یہ مسئلہ ابن اللہ کا کچھ اور ہے، سمجھ میں نہیں آیا، بس ولدالین ہو گئے نا. اللہ ہدایت دے دے ہم سب کو، آپ کو بھی. تو اسی پر ہم بات ختم کرتے ہیں آج کا پروگرام. اس پہ انشاءاللہ ہم اختتام پذیر کرتے ہیں. اگر کوئی اور سوالات ہوں تو ضرور پوچھیے گا. ہندوستان پاکستان میں ویسے بھی اس وقت رات کے 12 بجے چاہتے ہیں، تو آئی ول ریپ اپ ایٹ دس پوائنٹ. مگر اس پر انشاءاللہ ہم مزید جو ہے نا آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز اور کلپس بنائیں گے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو دیکھیں گے اور اپنا بھی ایمان تازہ کریں گے، اور جو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں ہندوستان پاکستان کے، اردو طبقہ، وہ بھی سنے گا تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا.
جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you for your participation.